بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم موجود ہیں خیبر میں۔ رضوان غلزئی صاحب، صدیق جان صاحب، وسیم ملک صاحب، مختلف صحافی دوست اسلام آباد سے بھی یہاں پہ موجود ہیں، پشاور سے کافی صحافی یہاں پہ موجود تھے جنہوں نے اس ایونٹ کو کور کیا ہے۔ امن جرگے کو، امن جرگہ جو ہے وہ ابھی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اپنی تقریر کر کے جا چکے ہیں۔ بڑی ہی ایک زبردست قسم کی، جس کو کہتے ہیں لیڈرفل قسم کی، انہوں نے ایک گفتگو جو ہے یہاں پہ کی ہے، مطالبات بھی کیے ہیں حکومت کو، وفاقی حکومت کو، وارننگ بھی انہوں نے جاری کی ہے، اپنے جو فائنینشیل میٹرز ہیں اس کے اوپر بھی بات کی ہے، اور بالخصوص امن کے حوالے سے یہاں پہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ تو رضوان غلزئی صاحب، آپ سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ آج کیسے دیکھتے ہیں سہیل افریدی کی آج کی تقریر؟ اچھا، سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو آج کا ایونٹ تھا یہ جلسہ نہیں تھا، یہ امن جرگہ تھا، اور یہ پی ٹی آئی کا ایونٹ نہیں تھا۔ اس کے اندر جو مختلف قبائلی اضلاع ہیں، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، ضلع اورکزئی، ضلع مومند، ضلع باجوڑ، یہ تمام جو قبائلی اضلاع تھے اس کے مشران، یعنی جو عمائدین ہیں علاقے کے، وہ تمام لوگ یہاں پہ موجود تھے، اور اس کے علاوہ باقی نوجوان اور باقی جو سیاسی جماعتوں کے نمائندے تھے۔ اور کوئی سیاسی جھنڈا نہیں تھا، پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی نہیں تھا، لوگوں نے سفید جھنڈے اٹھائے رکھے تھے اور اس کے اوپر ایک ہی چیز لکھی تھی، امن، اور پاکستان کے جھنڈے تھے ظاہر ہے۔ تو امن کا مطالبہ لے کے ایک جرگہ ہے جو ایک قبائلی سسٹم ہے، اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی مسائل ہوتے ہیں تو اس کو جرگے کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک گرینڈ جرگہ تھا اور اس سے ذریعے ایک پیغام دیا گیا، اور سہیل افریدی کی جو تقریر ہے آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن انہوں نے کچھ مطالبات رکھے اور اس مطالبات کی منظوری اس جرگے سے لی۔ جب جرگہ کسی مطالبات کی منظوری لے لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ چند مطالبات ہیں جو تفصیل سے صدیق بھائی بھی ڈسکس کریں گے، اور اس میں مجھے آپ کی چاہیے، منظوری چاہیے۔ وہ تمام لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے اس کی منظوری دی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں، اگر یہ مطالبات نہیں مانے جائیں گے تو پھر ہمارا جو قبائلی روایات ہیں کہ جب ہمارا قبائلی جرگہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے اور اس کو نہیں مانا جاتا تو پھر اس کے بعد ہم اپنے طریقے سے اس کو منوا لیتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بعد میں انہوں نے پشتوں کے اندر بھی اس کا ذکر کیا۔ تو ظاہر ہے جو ان کے ایک عوامی رابطہ مہم ہے، یہ اس کے سلسلے میں دوسری کڑی تو تھی، لیکن یہ پہلے سے جرگہ اناؤنس تھا۔ اور جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہم مختلف اپنی ویڈیوز کے اندر ذکر کرتے ہیں، امن، اور وہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے۔ ان لوگوں کی آج نمائندگی تھی، یہ ایک جو پنڈال تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا کمپلیٹلی بھرا ہوا تھا، اور لوگوں نے آ کے اپنے مطالبات میں بھی حق میں بھی بات کی ہے، اپنے امن کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور ایک پیغام دیا ہے وفاق کو۔ اور اس میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی تقریر جب آپ نے انٹرو میں کہا کہ جو ایک ان کا اس کے اندر جذباتی فیکٹر تو تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو بات کی 1947 سے لے کے پاکستانیت کے اوپر انہوں نے بات کی، اور انہوں نے پاکستان کے لیے قبائلی جو لوگ ہیں ان کی قربانیوں کا ذکر کیا، اور وہ ذکر کرتے ہوئے ساتھ کہا کہ جب ہم نے یہ قربانیاں دی تو بدلے میں ہمیں کیا ملا، یہ ہمارا حق ہے، اور یہ ہمارا انہوں نے کہا ساڈا حق ایتھے رکھ۔ اچھا، گفتگو کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ظاہر ہے ایک ویڈیو 10-15 منٹ کے اندر تو اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ ہم کہیں راستے میں جب رکیں گے، چائے پئیں گے، تو ایک ایک چیز جو انہوں نے بات کی ہے تفصیل کے ساتھ اس کو عوام کے سامنے ہم لے کے آئیں گے۔ صدیق جان صاحب، بالخصوص آج بھی انہوں نے، یعنی دیکھیں ہمارے لیے ظاہر ہے ہم لوگوں کا تو یہاں اکثر آنا جانا نہیں ہوتا، ایک تو ہم نے دیکھا کہ بزرگ شہری جس طریقے سے، یعنی وہ جھک کے چل رہے ہیں لیکن وہ لمبا چوڑا سفر طے کر کے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں، بالخصوص باہر جن لوگوں سے بات ہوئی ہے امن کی وہ بات کر رہے تھے۔ شناخت کی بات آج انہوں نے اپنی تقریر کے اندر بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اوورآل اس جو گفتگو ہے ان کی، یہ جو جذباتی ایک عنصر آ جاتا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ باقی معاملات پہ جائیں گے، مائک آپ کے پاس ہے، دوسرا مائک بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں چوہدری صاحب، اس وقت دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ ایک چائے کی اس وقت ضرورت ہے، جیسے آپ نے کہا بھی صحیح، چائے پینے کے بعد زیادہ انرجی کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ آج کیونکہ 80% جو جرگہ تھا اس میں تقریریں پشتوں میں تھیں، تو ایک پشتون دوست کی بھی ضرورت ہے جو ساری چیزوں کو ٹرانسلیٹ کر کے اور ہمیں بتا سکے کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ بس ہمیں یہ پتہ ہے، یعنی میں نے جو آبزرو کیا اس وقت آپ نیچے عوام میں تھے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا آبزرو کیا ہے، لیکن اقبال آفریدی صاحب کی جو تقریر تھی، یعنی سہیل افریدی صاحب کے بعد اقبال آفریدی صاحب کی تقریر تھی جس پہ سب سے زیادہ میں نے جوش و خروش دیکھا ہے۔ اب انہوں نے پشتوں میں ایسا کیا کہا ہے کہ لوگ سب سے زیادہ ان کو رسپونڈ کر رہے تھے، کھڑے ہو کے داد دے رہے تھے، اور لوگوں کے اندر بڑا جوش، جذبہ تھا، جنون تھا، وہ کیا ایسا کہہ رہے تھے؟ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ کوئی دوست جو ہے وہ پشتون۔ فیضان صاحب نے نیچے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں جب پشتوں میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ پشتوں میں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو بندہ کہتا ہے یار میں خود پنجابی ہوں لیکن جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا،
تو اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ کیا ایسی بات ہوگی جس پہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور داد دیتے تھے. دیکھیں ایک تو یہ سہیل آفریدی صاحب آج اپنے ہوم گراؤنڈ پر تھے اور ہوم گراؤنڈ پہ انہوں نے زبردست اننگز کھیلی ہے. ان کی گفتگو میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ صرف کوئی ایسے نہیں تھے کہ جذباتی باتیں ہوں. ایک تو ان کی تقریر جو ہے نا وہ بڑی ایک انہوں نے تیاری کے ساتھ کی ہے. انہوں نے رضوان بھائی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جو ہمارے دیکھنے والوں کو جس کا ادراک ہونا چاہیے اور ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آج کا یہ ایونٹ پی ٹی آئی کا ایونٹ نہیں تھا, یہ قبائلی لوگوں کا ایونٹ تھا. اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ آج آپ کو اسٹیج کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ کم اور مشران زیادہ ملے ہیں. دیکھیں یہ نا ایک کلچر ہے یہاں کا, یہاں کی روایات ہیں, یہاں کے کلچر روایات کیا ہیں کہ یہ اپنے بڑوں کو عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں, بزرگوں کو احترام دیتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں, ان کے بزرگ فیصلہ کرتے ہیں, ان کے جرگے فیصلے کرتے ہیں, ان کے لوگ بڑے جن کو یہ ان کے معززین ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور جب وہ فیصلہ کر دیتے ہیں پھر کچھ بھی ہو جائے پھر یہ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب نے آج تمام قبائل کے بڑوں کو بلایا, جو مشران ہیں, جو بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان کو بلایا, ان کو عزت دی. اور آپ نے دیکھا کہ ایک بار سہیل آفریدی نے ایک جو مشر آئے ان کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دی کہ آپ یہاں پر بیٹھے, ایک ایک کو جا کے انہوں نے جس طرح سے ملے اور وہ ساری چیزیں. تو ایک تو انہوں نے جو آج میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے, پہلے وہ اعلان پہ بات کر لیتے ہیں اور یہ اس اعلان کے بعد حکومت کے لیے کیوں میں سمجھتا ہوں کہ خطرے کی گھنٹی ہے. ایک تو انہوں نے عوام کو اونرشپ دی ہے, انگیج کیا ہے, لوگوں کو کہا کہ آپ بتاؤ کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور اگر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں, اگر میں اس پہ جدوجہد کرتا ہوں تو کیا آپ ساتھ ہوں گے. انہوں نے اونرشپ لوگوں کو دیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیٹ سے سی ایم آتے تھے تو بڑکیں زیادہ ہوتی تھیں, کام کی بات نہیں تھی, تو انہوں نے بڑکیں آج نہیں ماری, انہوں نے مطالبات ایکچوئل جو ایشوز ہیں وہ سامنے رکھے. بالکل, انہوں نے ایک تو لوگوں کو اونرشپ دی, لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کی عکاسی کی, لوگوں کے جو مطالبات ہیں ان کو بتایا کہ ہاں مجھے پتا ہے کیونکہ میں خود قبائلی ہوں. پھر ظاہر ہے لوگوں کے اندر نا ایک ان کے لیے تھی بھی صحیح. میں تو اسد صاحب آج کل جس بھی جلسے میں جاتا ہوں نا پی ٹی آئی کے یہاں خاص طور پہ کے پی کے میں ایک چیز ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ میں صرف لوگوں کی آنکھیں دیکھتا ہوں کہ کیا ان آنکھوں میں خوف ہے. بالکل ان آنکھوں میں خوف نہیں ہے, ہاں ان آنکھوں میں چمک ہے, ان آنکھوں میں امید ہے. جب وہ عمران خان کی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں دیکھا کریں, کیونکہ اس امید سے عمران خان کی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ عمران خان کے کھلاڑی سہیل آفریدی کو کس طرح سے دیکھ رہے تھے, ان کو اپنے بچوں کا مستقبل سہیل آفریدی کی گفتگو میں نظر آتا ہے, ان کو اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل اس تصویر میں نظر آتا ہے جو سامنے لگی ہوئی ہے عمران خان کی, کہ یار یہ ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایسی کام کر جائے گا کہ جس سے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر پاکستان ہوگا. دیکھیں انہوں نے جو اعلان کیا ہے نا کہ اب ہر ضلع میں قبائلی ہر ضلع میں اس طرح کا جرگہ ہوگا, امن جرگہ ہوگا. اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب اونرشپ ساروں کی ہو جاتی ہے اور مشترکہ طور پہ سب ایک فیصلہ جرگے میں کر دیتے ہیں, تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس میں اگر کسی کا تعلق کسی مذہب سے ہے, کسی مسلک سے ہے, کسی جماعت سے ہے, پھر وہ اس کے اوپر پہرا دیتا ہے. اور انہوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی سہیل آفریدی صاحب نے. دیکھیں میں ترقی بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں شدت بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں لڑائی بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں اس کے دو حال ہیں نا, اس کے کنسیکوینسز ہیں. ایک یہ ہے کہ خدا نخواستہ تصادم کی طرف معاملات چلے جائیں, وہ ظاہر ہے پاکستان کے حق میں نہیں ہے. دوسرا میرا یہ خیال ہے اسد چودھری صاحب یہاں پہ کوئی بھی موجود ہونا, وہ صرف ان لوگوں کو دیکھے کہ یہ لوگوں کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, آج ہم نے دیکھا جو لوگوں کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو آنر کریں. اچھا ایک بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, پی ٹی آئی پہ سب سے بڑا الزام کیا لگتا ہے کہ دہشت گردوں کی حامی ہے, اینٹی پاکستان ہے. آج اس نے کیا کہا, سب سے پہلے وہ بار بار اس نے کیا کہا کہ ہم پاکستانی تھے, پاکستانی ہیں, پاکستانی رہیں گے, پہلی بات. دوسری بات انہوں نے اس اسٹیج سے کھڑے ہو کے انہوں نے ٹی ٹی پی کو واپس لانے کے فیصلے کی مخالفت کی ہے. اگر وہ ٹی ٹی پی کے حامی ہیں, تو وہ کیوں یہ بات کرتے کہ ٹی ٹی پی کو لا کے آپ نے غلط کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں, ایک بار انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں. آج یہ قبائلیوں کا جرگہ تھا نا, ایک بار بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ٹی ٹی پی سے بات کریں. ایک بات صرف کی ہے کہ ہمارے حوالے سے آپ فیصلہ کر رہے ہیں, ہمیں آن بورڈ رکھیں, ہم سے پوچھیں. آپ میرے گھر کا فیصلہ کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی میں کروں گا نا میرے گھر کا فیصلہ, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں کے حوالے سے آپ فیصلہ کریں گے, ہم سے پوچھیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہماری کل بھی ہماری, کیونکہ یہ تو آن کیمرہ تو ہم نے 2-3 ویڈیوز کی ہیں, لیکن ہم یہاں پہ 24 گھنٹے ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں, 24 گھنٹے ہم لوگوں سے مل رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار 1 مہینہ ہمیں دو, ہمیں اونرشپ دو, ہمارے جرگوں کو اونرشپ دو, ہمارے بڑوں کو اونرشپ دو, 1 مہینے میں سارے دہشت گردوں کو نہ نکال دیں تو پھر بات کرنا. سر کیا غلط بات وہ کر رہے ہیں, پہلے بھی ایسا ہوا ہے, وہ غلط بات کیا کر رہے ہیں. ایک منٹ, میں یہ بات ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت عام ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی یہ دہشت گردوں کے حامی ہیں. آپ
سہیل آفریدی نے جو صحافیوں سے ملاقات کی تھی جس کی خبریں باہر آئیں, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جارحیت کوئی بھی کرے پاکستان پر, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. افغانستان کا نام لیں, افغانستان, ٹھیک ہے. جب پوچھا کہ افغانستان نے حملہ کیا پاکستان پہ, انہوں نے کہا جارحیت کہیں سے بھی ہوگی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. دیکھیں وہ سمپل بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل دہشت گرد ہے اور لوگ دہشت گردوں کے واپس آنے کا الزام اداروں کو دیتے ہیں کہ آپ لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ ویڈیو روک لیتے ہیں, اذان ہو جائے پھر ہم آگے شروع کرتے ہیں. دیکھیں بات ہم کر رہے تھے, اذان کی وجہ سے ہم نے ویڈیو روکی تھی. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ وہ لوگ سمپل ایک بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج حوالہ دیا کہ جب آپ ٹی ٹی پی کو واپس بسا رہے تھے ہم نے مخالفت کی تھی, آپ نے ہماری مخالفت کے باوجود آپ ٹی ٹی پی کو لے کر آئے. وہ ٹی ٹی پی کے خلاف بات کر رہے ہیں, وہ دہشت گردوں کے خلاف بات. اب ہماری یہاں قبائلیوں سے بات ہوتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابھی بھی آج بھی بات ہوئی, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار ایک بات بتاؤ, ہمارے یہاں پہ گھر ہے, ہماری یہاں پہ بیٹیاں ہیں, ہماری مائیں بہنیں ہیں, ہمارے یہاں پہ بچے ہیں. یہاں پہ اگر دہشت گردی ہوگی کیا کاروبار چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیا یہاں پہ ٹوریزم ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا انویسٹمنٹ آئے گی؟ نہیں آئے گی. کیا ہمارے بچے محفوظ ہیں؟ نہیں ہوں گے. کیا ان کی تعلیم ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیا ہمارے کاروبار چلیں گے؟ نہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ایک فائدہ بتا دو دہشت گردی کا جو ہمیں ہو. وہ کہتے ہیں ہم تو دہشت گردوں کے سب سے بڑے مخالف ہیں, لیکن مطالبہ صرف ایک ہے اور جائز مطالبہ ہے کہ بھائی آپ قبائلی علاقے, عمران خان کیا کہہ رہے ہیں بار بار کہ قبائلی علاقے کے لوگوں سے آپ بات کریں, آپ کے گورنمنٹ سے بات کریں, آپ افغانستان کی حکومت سے بات کریں, آپ افغانستان کے لوگوں سے بات کریں. چودھری صاحب میں آخری بات کر کے مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہمارے ادارے, ہماری ریاست, ہماری حکومت, وفاقی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے, کہتی ہے جی اوپنلی آ کے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یہ بڑا پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ بڑے جی آپ قبائلیوں کو آن بورڈ لیں, تو یہ افغانستان سے ٹی ٹی پی آتی ہے, افغانستان والے ٹی ٹی پی کو نہیں روکتے, تو ٹھیک ہے ہم اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں 1 مہینہ دیتے ہیں اور سارے مشران کو بٹھائیں, سارے بزرگوں کو بٹھائیں, انہیں کہیں ہاں جی آپ بتائیں. وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ وہ کہیں گے ہمیں جانے دیں, آگے ہم ہوں گے, ہمیں جانے دیں, پہلے افغانستان سے بات کرنے دیں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہاں سے 100 مشران قبائلی علاقوں کے 100 بڑے جاتے ہیں افغانستان اور افغانستان سے بات کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اب کوئی دہشت گرد ادھر نہیں آنا چاہیے, اور اس کے بعد اگر دہشت گرد آئیں گے تو یہ 100 لوگ اور ان کے قبیلے بندوقیں اٹھا کے کھڑے ہوں گے, تو آپ ان کو آن بورڈ تو لیں. بھئی یہ دہشت گردوں کے حامی نہیں ہیں, یہ پاکستان کے مخالف نہیں ہیں, یہ خدارہ اس سوچ کو ختم کریں جو آپ نے وہاں. اور وہ انہوں نے قربانیوں کی بات کی کہ پاکستان کے لیے قربانیوں کی بات ہوتی ہے, ہم سے زیادہ قربانیاں کس نے دی ہیں یار؟ آج ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں وہ فرزانہ شاہ نے بڑی اچھی بات کی تھی. ہم بات کرتے ہیں جب لوگ ہمارے وہاں سے اٹھ کے آ کے کہتے ہیں پنجاب میں جی میٹرو چل رہی ہے, فلانا چل رہی ہے, کے پی کے میں کیا ہے؟ اور بھائی کے پی کے وفاق کی پالیسیز کی نظر ہوا ہے, پالیسی وفاق بناتا ہے افغانستان کی, سفر کے پی کے کرتا ہے. تو جب آپ کی ایک پالیسی کا کے نتائج جب اس کے اثرات اس صوبے پہ آتے ہیں تو اس صوبے کو کیوں نہیں آپ آن بورڈ لیتے؟ باقی سہیل آفریدی نے اس علاقے کی ترقی کے بعد کیا آپ مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا نیریٹو ہے کہ 3000 ارب روپے وفاق نے دینا ہے کے پی کے کا, 3000 ارب. وہ صوبہ جو آپ کی وفاق کی پالیسیز کی بھیڑ چڑھ گیا اس کو آپ نے 3000 ارب دینے ہیں, تو نہیں نا آپ ان کا حق ہے, آپ 3000 ارب ان کو دیں تاکہ یہ اپنے بچوں پہ لگائیں, اپنے آنے والی نسلوں پہ لگائیں, جہاں تعلیمی ادارے بنے, ان کے روڈز بنے, ان کے صحت کی سہولیات بہتر ہوں. تو بات یہ ہے ان کی ایک بیلنس تقریر تھی, انہوں نے جو ایک قبائلی نوجوان کے طور پہ جو بات کرنی تھی وہ بھی کی, ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کے طور پہ جو بات کرنی چاہیے تھی وہ بھی کی, ایک وزیر اعلیٰ کے طور پہ جو بات کرنی چاہیے تھی وہ بھی کی, اور ایک عمران خان کے کھلاڑی کے طور پہ جو بات تھی وہ بھی کی. لیکن میں ایک آپ کو بات بتا دوں چودھری صاحب, یہاں سے راستے دو ہیں, یا ہوش سے کام لیا جائے گا, ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لیا جائے گا کہ یار یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ پاکستانی, یہ محب وطن پاکستانی جنہوں نے قربانی دی ہے, جن کے اپنوں نے قربانیاں دی ہیں, یا یہ ہوگا کہ پھر ایسی کی تیسی تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. اگر آپ ہارڈ سٹیٹ جو آج کل تعریف ہے اس پہ جا کے اگر آپ ایسی کی تیسی پھیرنے پہ جائیں گے نا تو پھر آج آپ ان لوگوں کے جذبات دیکھ لیں, وہ نہیں ہو سکتا. اپنے لوگ ہیں, مت ان سے لڑائی کریں. اپنی ماں جو ہوتی ہے, کہا جاتا ہے نا کہ ریاست ماں ہوتی ہے, کئی بار ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کئی بچے بدتمیز ہوتے ہیں, بدتمیز بھی ہوتے ہیں, سخت بات بھی کر جاتے ہیں, تو کیا ان کو ماں ذبح کر دیتی ہے؟ کیا ان کو ماں مار دیتی ہے؟ بھائی ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کی سخت بات بھی سنتی ہے, اس کی سخت بات سنتی ہے, اس کو بٹھاتی ہے, پیار دیتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد بچے کو ریلائز ہو جاتا ہے اور وہ ماں سے معافی مانگ لیتا ہے. تو اگر ریاست ماں کی طرح ہے تو پھر ان کو اپنا بچہ سمجھیں, ان سے محبت سے پیش آئیں. سختی سے پیش آئیں گے تو پھر یہ کہتے ہیں نا یہاں والے کہ سختی سے تو ہمیں جنت میں کوئی نہیں لے کے جا سکتا. رضوان صاحب نے بھی, وسیم صاحب گفتگو کی ہے, صدیق جان صاحب نے تفصیل سے گفتگو کی ہے. اہم چیز آپ کیا دیکھتے ہیں آج کے ایونٹ؟
دیکھیے اس اگر موضوع پہ گفتگو کریں تو آپ کو خاصا وقت چاہیے، اس کے مختلف اسپیکٹس ہیں، اس کو ایک ایک بات پر قصہ مختصر ایک ہے، اور یہ آج کے اس جرگے کی وجہ سے نہیں، یہ اس سے قبل بھی ہم پشاور آتے رہے ہیں، اور یہ کوئی سنی سنائی بات بھی نہیں، ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ سے، ہماری اپنی ملاقاتوں سے اور یہاں کے لوگوں کے حالات و جذبات دیکھتے ہوئے، اگر آپ یہاں کا فیصلہ اپنی اور عمران خان کی کشمکش کے تناظر میں یا کسی بیرونی تناظر میں دیکھیں گے تو آپ بہت بڑی غلطی پہ ہوں گے۔ یہاں کا فیصلہ یہاں کی عوام اور یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کے تناظر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا، بہت خوبصورت بات. اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ اور ایک اور بات دیکھیے، یہاں پر آپ نے بھی گفتگو کی، سہیل آفریدی صاحب بھی کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے ایک سیاسی تقریر ہے، اس کے کچھ آپٹکس ہوتے ہیں، لیکن کوئی شخص کیوں اپنی پاکستانیت کا بار بار دعویٰ کرے کہ یار میں محب وطن ہوں، میں ہوں جی، وہ اپنی زبان سے کیوں کرے؟ ان کے الفاظ، ان کے طرز عمل سے آپ کو نہیں لگ رہا؟ تو پروپوگنڈا کرنے والے اور یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کے ایجنڈے کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک انتہائی غیر ضروری مشق ہے۔ دوسری بات، اگر آپ اتنے ہی پختونخوا کے حوالے سے اور یہاں کی صورتحال کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں وہی صرف ایک حل ہے اور آپ بڑے سنجیدہ ہیں، تو آپ پختونخوا کے حصے کا جو دیگر معاملات میں، جیسے صدیق جان صاحب نے بھی کہا، سہیل آفریدی اکثر اس کا ذکر کر رہے ہیں، 3000 ارب کے قریب ہے NFC اور دیگر فنڈز، کیا آپ ان کو وہ دے رہے ہیں؟ مطلب آپ نے کون سا 3 گاڑیاں جو ہمیں ابھی تک نظر آئیں آپٹکس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا؟ نہیں وسیم، بات آپ کرتے رہے، آپ 3000 ارب بندہ نا KPK والوں کا، آپ کہتے ہیں آپ چلے، ہم آپ کی بات مان لیتے کہ KPK کی حکومت کرپٹ ہے، مان لیتے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ آپ 3000 ارب دیں گے تو کرپشن کر دیں گے، مان لیتے ہیں، اور یار آپ 3000 ارب ان کا لگا دو نا، آپ وفاقی اداروں کے ذریعے لگا دو، لیکن ان کا حق تو دو، 3000 ارب دو نا ان کو، کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنی کرپشن لوٹ مار، آپ نے 1000 ارب، آپ نے ہر سال آپ 15 سے 20,000 ارب پچھلے 3 سال سے قرضہ لے رہے ہیں، وہ لگ کہاں رہا ہے؟ وہ کہاں جا رہا ہے؟ سادہ سی بات ہے، سنجیدگی ہو، پریورٹی ہو، تو یہ باتیں ہم یہاں کھڑے ہو کے نہ کر رہے ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ حصہ پاکستان کا ہے؟ بالکل ہے، پاکستان کا ہے۔ کیا پنجاب میں، پنجاب کے کسی ایک شہر میں، سندھ میں، ایون کہ بلوچستان میں بھی حالات بڑے مخدوش ہیں، پختونخوا کے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں ان لوگوں کا حق ہے امن سے رہنا؟ یہاں کے لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے، یہاں کے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہاں کے لوگوں کو اپنا پاکستانیت کا دعویٰ بار بار کرنا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ امن مانگ رہے ہیں نا، سکون سے، امن سے، انصاف سے زندہ رہنے کا حق مانگ وہ رہے کہہ رہے ہیں۔ ہیں کہ ہماری زندگی کا فیصلہ ہے تو ہمیں بھی سنو۔ ہمیں سن لو۔ دیکھیں ایک اور بات، انہوں نے ایک بات مجھے میرے ذہن میں آ گئی، جو انہوں نے بات کی نا، وہ کتنی آپ ذرا اس کو فیل کریں نا اس بات کو۔ دیکھیں ہر علاقے کا اپنے کلچر، روایات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رجحانات ہوتے ہیں۔ اب KPK کا آپ کو کلچر پتہ ہے، پشتونوں کا آپ کو کلچر پتہ ہے پردے کے حوالے سے، ان کی روایات، ان کا ایک کلچر، ان کا مطلب جو ان کا رجحان ہے وہ کس طرح کا ہے۔ انہوں نے کتنی زبردست بات کی، اور بل تکلیف دہ بات بھی ہے کہ وہ بہن جس کے بال بھائی نے نہیں دیکھے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے، وہ ننگے پاؤں پھر رہی تھی۔ جب آپ سوچیں نا کہ جب ایک گھر سے لوگ بے گھر ہوتے ہیں، وہ جو ایک بڑے بڑے گھر ہیں ان کے باضابطہ طریقے سے رہ رہے ہیں، چار دیواری کے اندر رہ رہے ہیں، ان کی خواتین اس طرح سے باہر نہیں نکلتی ہیں تو پردے کے ساتھ نکلتی ہیں، ان کی خواتین کو جب آپ کیمپوں میں رکھیں گے تو وہ بھائی بار بار وہی بات ہے کہ جس کا علاقہ ہے اس سے زیادہ اس کے عمل کی دیکھیے اس کا ایک آخری گفتگو، ایک سادہ سا فارمولہ ہے نا، آپ نے ان سے قربانی مانگی، ان لوگوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، وہ IDPs بن گئے، آپ نے پھر ان سے وعدے کیے کہ ہم آپ کے گھر دوبارہ بنا کے دیں گے، آپ نے اس کی مد میں انہیں کچھ دیا نہیں دیا، اس کے بعد دہشت گردی کا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، تو پھر اب اس پہ حقائق جو بھی ہیں اس پہ بھی اگین ڈیٹیلڈ گفتگو بنتی ہے۔ جب یہ سب کچھ واپس آیا تو یہی لوگ امن مارچز کر رہے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ نہ لاؤ واپس، اچھا وہ واپس آ چکے ہیں، اب آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اسی طرز پہ ایک آپریشن کرنا ہے، تم اپنے گھر پھر چھوڑو۔ گھر چھوڑنا اپنے پیارے، یہاں ٹرائبل ایریاز میں کسی سے گفتگو کریں، ہر گھر میں سے لوگوں نے جان کی قربانیاں دی ہوئی ہیں، اس سے بڑی اس دنیا میں جان کی قربانی سے بڑی کون سی قربانی ہوتی ہے؟ اس سے بھی جو اہم چیز ہے گو کہ وہ میرے خیال میں ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہیں، آپ آپریشن کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن ہم سے پوچھیں تو صحیح، ہمیں اس گفتگو کا حصہ تو بنائیں۔
مشورہ ہمارے مائدین کے ساتھ اور جو باقی مشران ہیں ان کے ساتھ کریں، حکومت کو آن بورڈ لیں۔ بہرحال بہت اچھا ایک ایونٹ جو ہے، بڑا ایونٹ جو ہے وہ سہیل افریدی نے کیا ہے۔ کل کرک کا ایونٹ ہے، لیکن کرک سے پہلے مزید جو ڈیٹیل گفتگو ہے وہ پھر اس کے بعد شام میں چائے پینے کے بعد سامنے لے کے آئیں گے آپ کے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔